अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराची का हल्का NA 249 जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अब तक कामयाबी हासिल की हुई है, लेकिन अब होगी दोबारा गिनती और फॉरेंसिक ऑडिट। लेकिन दोबारा गिनती और फॉरेंसिक ऑडिट का ये हुक्म अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा गिनती की और फॉरेंसिक ऑडिट की दरख्वास्त दी है। डस्का का मामला कुछ मुख्तलिफ था। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऐलान के मुताबिक उनका अपने RO से रब्ता मुमकिन नहीं हुआ था सुबह तक, इसलिए वो इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद अपने तौर पे कलअदम कर दिया। कराची का मामला कुछ मुख्तलिफ है। एक तो रमज़ान में होने वाले इस इलेक्शन में मुतादिद सियासी जमातों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार और सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, उतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में वोटर्स ने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। बहुत कम टर्न आउट रहा, सिर्फ 10%। लेकिन अगर 10% टर्न आउट हो जाए तो इलेक्शन एक्सेप्टेबल होता है, उससे कबल अगर हो तो रीपोलिंग होती है। लेकिन इस 10 से 15% के टर्न आउट में जो एक अनहोनी बात हुई है वो ये हुई है कि इब्तदाई नताइज तक रात के 8-9 बजे तक मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से आगे था, और फिर रिज़ल्ट में ताख़ीर होना शुरू हुई और दो हल्के NA 260 और 261 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर के दावे के मुताबिक वो पोलिंग स्टेशन लॉक थे और उनका RO से रब्ता नहीं हो रहा था और उन्हें फॉर्म 45 भी नहीं मिला, और तकरीबन रात ढले इन हलकों के रिज़ल्ट आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत चुका था। और जो उसका सबूत वो पेश कर रहे हैं, एक तो ये कि पोलिंग स्टेशन को ताला लगा हुआ था और RO से रब्ता नहीं हो रहा था, जिसको डिनाई करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहकर कि मोहम्मद ज़ुबैर RO के पास मौजूद थे, उनके साथ बैठे रहे और फॉर्म 45 हासिल किया, 47। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें नताइज मौसूल हुए। ख़ुद RO का अपना ये बयान था कि वो 2 दिन के बाद रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करके अभी घर पहुँचे हैं। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि इतनी कम पोलिंग में 8-9 बजे तक रिज़ल्ट मुकम्मल होने के बाद रूल्स के मुताबिक फॉर्म 45 व्हाट्सएप पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और इस तरह उनकी जो बर्तरी थी वो 700 कुछ वोट्स के साथ ख़त्म कर दी गई और शिकस्त में तब्दील कर दी गई। यहाँ उनका क्लेम बनता है तो उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी, और जैसा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ये 2 टोक ऐलान भी किया कि हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते, हमें क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। ये हल्का 2013 से हमारा है। 2018 में यहाँ RTS बिठाकर फैसल बॉर्डर को जिताया गया और शहबाज शरीफ साहब को 700 कुछ वोट की डिफरेंस से हराया गया, और अब फिर वैसा ही कोई अमल दोहराया गया है और मुस्लिम लीग के नून के उम्मीदवार को फिर तकरीबन इतने ही मार्जिन से हराया गया है। एक तो ये कि हर दफ़ा मार्जिन इतना होना एक जैसा, वो एक अजीब बात है, और दूसरे डस्का वाला सीन दोहराया जाना ये भी काबिल कबूल नहीं है। और लेकिन वो डस्का वाला सीन दोहराए जाने को तो कोई अभी तक ना पीपल्स पार्टी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन अगर वोटिंग का डिफरेंस कम हो तो री इलेक्शन और फॉरेंसिक ऑडिट ये दूसरी पार्टी का राइट होता है। उन्होंने वो दरख्वास्त दे दी है। नाजरीन, इसमें जो तो उस दरख्वास्त पर अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी, और रिकाउंटिंग का अगर होती है तो वो रिकाउंटिंग हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अमूमन इलेक्शन में होती रहती है। लेकिन जो इसमें एक अनहोनी बात है वो ये है कि हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ये बड़ा दावा है कि उन्होंने मुल्क में बहुत खुशहाली और नाफिज कर दी है ले आए हैं, और
معیشت بحال کر دی ہے، غریب ان کے دور میں بہت خوش ہے، اور ان کی پرفارمنس ایسی ہے جس پہ خان صاحب کو اب تک بڑا فخر ہے۔ ناظرین، یہ تو ان کے دعوے ہیں، لیکن ان دعووں کا عوامی رد عمل جو ہے وہ تمام ضمنی الیکشن میں باری باری سامنے آ چکا ہے، چاہے وہ نوشہرہ ہو، چاہے وہ ڈسکا ہو، چاہے وہ کراچی ہو، یا کوئی اور ضمنی الیکشن مختلف علاقوں کے ہوں۔ کسی ایک الیکشن میں بھی سٹنگ گورنمنٹ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور یہ پاکستان کی روایت کی ایک تاریخ کی ایک انوکھی روایت ہے۔ ویسے تو اچھی روایت ہے، عوام کے ووٹ پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ عوام سٹنگ گورنمنٹ کو یہ سوچ کر ووٹ دیتے تھے کہ ان کے حلقے میں سٹنگ گورنمنٹ کا ایم این اے یا ایم پی اے ہوگا تو اس کو فنڈ ملیں گے، لیکن اس حکومت میں اس قسم کا کوئی چکر ہے ہی نہیں، نہ فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ غریب آدمی کا سانس لینا اور جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود یہ جواب دیا ہے NA-49 میں اور نوشہرہ میں اور ڈسکا میں لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پی ٹی آئی کے انتہائی ڈائی ہارڈ سپورٹر اینکرز بھی اب پی ٹی آئی کو یہ متنبع کرانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عوام بے وقوف نہیں ہوتے، اور وہ اپنا معافی الضمیر ووٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، جو کہ ان کے پاس ایک وائٹ ٹول ہے اور بہت مؤثر ٹول ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسا کہ باقی تو الیکشن میں پھر کوئی کمپٹیشن رہا، NA-249 میں پی ٹی آئی سب سے آخر میں باٹم پہ 7ویں نمبر پہ آئی ہوئی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ اپنی شکست پر شرمندہ ہونے کے بجائے مسلم لیگ نون کو لتاڑا جا رہا ہے حسب معمول اور حسب ذائقہ۔ ناظرین، جو ایک سیدھا سا اصول ہے، جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ جو مرضی تقریریں کریں، نعرے لگائیں، مخالفین کو لتاڑیں، عوام کو سبز باغ دکھائیں، اور اگر عوام آپ کو سے انسپائرڈ ہیں تو وہ آپ کے دعووں پہ، نعروں پہ، آپ کے وعدوں پہ اعتبار بھی کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے آتے ہیں تو پھر نعرے، دعوے، الزامات، یہ کام روک کے کام کرنا پڑتا ہے، اور عوام کو ڈیلیور کر کے دینا پڑتا ہے ان کو، ان وعدوں کو جو ان سے کیے گئے۔ 100% کوئی بھی پورے نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، لوگوں کو کوئی روزگار ملتا ہے، کچھ ریلیف ملتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چلتے ہیں، حلقوں میں کام ہوتے ہیں، لوگوں کے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ اس پی ٹی آئی دور میں ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ قرضوں کا اعلان کیا گیا تو وہ قرضوں کی شرائط ایسی ہیں کہ میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جس نے اپلائی کیا اور اس کو مل چکا ہو۔ مکانوں کا اعلان کیا گیا تو وہ مکانوں کے قرضوں کی شرائط بھی اتنی سخت ہیں کہ جس کی 25,000 تنخواہ ہے وہ 65,000 قسط دے گا، ناممکن سی بات ہے۔ وہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں ملے۔ جو چابیاں دی گئی ہیں اس میں بھی فراڈ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور کے 25 سال پرانے منصوبے کے بنے ہوئے فلیٹس کی چابیاں کسی اور کو دے دیں، اور جن کے تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے۔ تو نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ مہنگائی کا کنٹرول میں آ رہی ہے، اور کشمیر ان کے دور میں چلا گیا۔ اور سب سے بڑا جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا، میں اس کو سانحہ کہوں گا، وہ ان بیچاروں کے گلے پڑ گئی TLP کی تحریک ناموس رسالت۔ اس میں ان کا سٹینس ایسا تھا جسے سب نے ہی مطلب مسترد ہی کیا ایک طرح سے، جب انہوں نے TLP کے کہنے پر، مطالبے پر قرارداد لانے کی تو حامی بھر لی، لیکن وہ قرارداد بھی اس نیم دلی سے لائی گئی کہ نہ کسی نے وزیر نے پیش کی، نہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئے۔ ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پر پرائیویٹ ممبر سے پیش کروا دی گئی، اور اس پر کوئی عمل درآمد یا اس کا جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے قوم اس حوالے سے جذباتی ہے۔ صحیح یا غلط یہ فیصلہ تو قوم یا کوئی اور جو بھی کرنا ہے وہ کرے، لیکن اس نے ڈیمیج کیا بہت زیادہ، اور TLP جو ہے PTI کا تقریباً سارا ہی ووٹ توڑ کے لے گئی، اور وہ تیسرے نمبر کی جماعت بن گئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور TLP، جس کو کالعدم بھی یہ پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ نہیں کر سکے۔ کالعدم کرنے کا اعلان کیا، اور پھر نامعلوم سمت سے آنے والی نامعلوم اشارے پر یہ کارروائی سلو ڈاؤن کر دی گئی، اور TLP نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، جس کا پروسیس جاری ہے۔ لہذا TLP چونکہ قانوناً اعلاناً کالعدم ہو گئی، قانوناً نہیں ہوئی، لہذا وہ
الیکشن لڑ سکتی تھی، اور اس نے الیکشن لڑ کے اپنا کیس اب مزید مضبوط کر لیا کہ عوام اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ تیسرے نمبر کی جماعت ہے، لہذا اسے کالعدم نہیں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ جس نے اب اس ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیے، عوام پہلے ہی تنگ آئے ہوئے، اور یہ ٹی ایل پی اب جنرل الیکشن کے لیے بھی، اور یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ جنرل الیکشن کے لیے بھی حکومت کے لیے نوشتہ ادوار ہیں. حکومت اب اس طریقے سے اگر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی کہ ہم نے رمضان کا احترام کیا، ہمارے ووٹر نکلے نہیں اس لیے ووٹ کم پڑا، اور اب جو دھاندلی ہوئی ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے، یہ انتہائی مضحکہ خیز بات لگتی ہے پی ٹی آئی کے پارٹ پہ جو آخری نمبر پہ آئی ہے. نون لیگ تو یہ دعویٰ کرے تو کرے وہ سیکنڈ نمبر پہ، اور مارجن جیت کا بہت کم ہے، اس کا تو بنتا ہے اور اس پہ کارروائی بھی ہوگی. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ گنتی کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، فرانزک آڈٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور دوبارہ گنتی ہوتی ہے، فرانزک آڈٹ ہوتا ہے تو کیا اس سے نتیجہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، وہ تو بات کی بات ہے جو جب سامنے آئے گی تو اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس وقت جو لوگوں کا کہنا ہے، تجزیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تقویت پا رہا ہے، اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتے یا نون لیگ جیتے اس سے فرق نہیں پڑتا. اور اس جیت اور ہار کو اتنا بڑا ایشو بھی نہ بنایا جائے کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ڈیمیج ہو اور جمہوریت کے پر کوئی حرف آئے. تو ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ.